السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاؤ ٹو پاکستان چینل۔ ناظرین، دنیا میں کئی ایسے نظریات ہیں کہ جنہیں جب پیش کیا گیا تو بہت سارے لوگوں نے ان کو مانا اور دنیا کی اکثریت نے ان کو مانا، لیکن بعد میں کچھ ایسی چیزیں اور ایسے شواہد بعد میں سامنے آئے کہ لوگوں نے ان کا انکار کرنا شروع کر دیا اور ایسے دلیل کے بنیاد پر لوگوں نے اس بات کو ثابت کیا کہ یہ نظریہ جس نے پیش کیا ہے یہ غلط ہے۔ مثال کے طور پر امریکہ نے اس طرح کی بہت ساری چیزیں پیش کی، مثلا اس نے چاند پر جانے کا دعویٰ کیا۔ اس وقت تو ساری دنیا نے اس بات کو تسلیم کیا، لیکن آج جو ہے دنیا کی اکثریت اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ روس، چائنا سمیت دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے ماہرین ہیں اور اکثر ممالک جو ہیں وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس کے بہت سارے دلائل دیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک سب سے عام سی جو دلیل ہے جو ایک عام انسان کے ذہن میں بھی آتی ہے وہ یہ ہے کہ آج سے تقریباً کوئی 50 سال پہلے اگر امریکہ چاند پر گیا تو اس کے بعد 50 سال گزر گئے، دوبارہ کیوں نہیں گیا؟ اس وقت اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی جتنی ٹیکنالوجی آج ہے، تو آج کیا مسئلہ ہے؟ امریکہ تو کیا چائنا یا دنیا کی کوئی اور طاقت آج تک دوبارہ کیوں نہیں جا سکی؟ تو اگر اس وقت آج سے 50 سال پہلے چاند پر جانا ممکن تھا تو اب تو اور زیادہ آسان ہو گیا، تو دوبارہ کوئی کیوں نہیں گیا اور کیوں نہیں جا سکا؟ تو اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری دلیلیں دی جاتی ہیں۔ تو اسی طرح ایک اور چیز ہے جو دنیا کے ایک بڑے عظیم ایک سائنسدان ہیں اسٹیفن ہاکنگ، جو اس وقت دنیا میں موجود ہیں اور ان کو دنیا کا سب سے ذہین ترین شخص اور ذہین ترین سائنسدان مانا جاتا ہے۔ آئنسٹائن کے بعد جو پچھلی صدی میں گزرے ہیں، اس صدی کا سب سے بڑا سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ کو مانا جاتا ہے، جس نے بہت سارے ایسے نظریات پیش کیے، مثلا بلیک ہولز وغیرہ، بگ بینگ کے حوالے سے کچھ خفیہ جو راز تھے ان سے پردہ اٹھایا، اور بہت سارے ایسی جو نظریات پیش کیے کہ جن سے دنیا کے سامنے وہ چیزیں نہیں تھیں۔ تو اسٹیفن ہاکنگ کی جو زندگی ہے وہ جو اس وقت یعنی 2018 ہے، آج جو دنیا میں موجود ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بالکل معذور ہیں، بالکل ان کا جسم کا کوئی حصہ حرکت نہیں کرتا سوائے ان کی پلکوں کے، یا معمولی سی جو ہے ان کا چہرہ تھوڑا سا ہلتا ہے اور اس کے ذریعے وہ بولتے ہیں، مشینیں بولتی ہیں، وہ جو سوچتے ہیں تو مشین بولتی ہے۔ تو یہ جو پچھلے جو ہے تقریباً کوئی 1965 میں یہ معذور ہو گئے تھے اسٹیفن ہاکنگ، ایک بیماری کا شکار ہو گئے تھے، اور اس کے بعد اب تک آپ اندازہ لگا لیں تقریباً کوئی 50 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، اور وہ ان کی کتابیں آ رہی ہیں، ان کے نظریات پیش کیے جا رہے ہیں، وہ لیکچر دے رہے ہیں لوگوں کو، اور کمپیوٹر بولتا ہے، وہ بس پلکیں ہلاتے ہیں۔ تو اس پر بہت ساری دنیا میں لوگ ایسے ہیں، ایک ایسا نظریہ پایا جاتا ہے لوگوں میں کہ یہ اسٹیفن ہاکنگ اصلی ہے یا نقلی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں یہی میں چیز آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت دنیا میں موجود اسٹیفن ہاکنگ اصلی ہے یا نقلی ہے۔ تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز نظر آتی رہیں۔ ناظرین، عصر حاضر کے مشہور سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی 79ویں سالگرہ منائی۔ تاہم کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اسٹیفن ہاکنگ 33 سال قبل مر چکے ہیں، اور ان کی ویل چیئر پر بیٹھا اور دنیا کو نئی نئی تحقیقات سے روشناس کراتا شخص اسٹیفن ہاکنگ نہیں بلکہ ان کا کوئی ہم شکل ہے۔ اس حیران کن اور متنازع خیال پر یقین رکھنے والے افراد کا ماننا ہے کہ اسٹیفن ہاکنگ 1985 میں مر چکے ہیں، تاہم ان کی موت عالمی خلائی ادارے ناسا کے لیے بہت بڑا نقصان تھی۔ چنانچہ انہوں نے ہاکنگ کی موت کا اعلان کرنے کے بجائے ان کی جگہ ان کے ہم شکل کو پیش کر دیا۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ وہیل چیئر پر بیٹھا شخص ہاکنگ کی طرح حیران کن ذہنی صلاحیتوں کا حامل نہیں ہے، بلکہ ایک عام سا شخص ہے جسے ناسا کی طرف سے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ اس نظریے کو ماننے والے افراد دلیل کے طور پر اسٹیفن ہاکنگ کے زیر استعمال ٹیکنالوجی کی اشیاء کی مثال دیتے ہیں، جن کی مدد سے ہاکنگ بولتے اور اپنے نظریات پیش کرتے ہیں۔ ان کے مطابق اسٹیفن ہاکنگ کی وہیل چیئر اور چشمے سے منسلک مختلف اقسام کی مشینیں اور سینسر جو آنکھوں کے اشارے اور تھوڑی کی حرکت سے وہ سب کمپیوٹر کی اسکرین پر پیش کر دیتے ہیں جو اسٹیفن ہاکنگ سوچ رہے ہوتے ہیں اور بولنا چاہتے ہیں۔ دراصل پس پردہ ناسا کے چند ماہرین ہوتے ہیں جو کسی بھی سوال کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، جو کسی وجہ سے سامنے نہیں آنا چاہتے اور اپنے نظریات کو ہاکنگ سے منسوب کر دیتے ہیں۔ اس خیال کو ماننے والے افراد کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہاکنگ کی لکھی گئی شہرۂ آفاق کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم، جو بگ بینگ اور بلیک ہول جیسے کائنات کے عظیم رازوں سے پردہ اٹھاتی ہے، یہ بھی ناسا کی ٹیم کی جانب سے تحریر کردہ ہے، جسے ہاکنگ کے نام منسوب کیا گیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ناسا یہ سب کچھ کیوں کرے گا؟ اس کا جواب بھی انہی لوگوں کی زبانی سنیے۔ اس نظریے کے ماننے والوں کا کہنا ہے کہ ناسا یہ کام اس لیے کرتا ہے
تاکہ وہ اپنی تحقیقات اور دریافتوں کو دنیا کے سامنے قابل قبول بنا سکے کہ یہ عصر حاضر کے ذہین ترین سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ کے پیش کردہ ہیں۔ ناظرین، وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر لوگوں کے اس خیال کو درست مانا جا سکتا ہے؟ ماہرین کے مطابق اسٹیفن ہاکنگ کو لاحق مرض ALS میں مبتلا ہونے والے افراد اس مرض کی تشخیص کے بعد زیادہ سے زیادہ صرف 5 برس تک جی پاتے ہیں۔ تاہم ہاکنگ نے میڈیکل سائنس کے دعووں کی نفی کرتے ہوئے اس مرض کے ساتھ 55 برس گزار دیے۔ تاہم اس مرض کے کچھ ماہرین کا خیال یہ ہے کہ مرض کی یہ علامات مستقل نہیں ہیں۔ ان کے مطابق کئی افراد اس مرض میں مبتلا ہونے کے فوراً بعد موت کا شکار ہو جاتے ہیں، جبکہ اکا دکا اس مرض کے ساتھ طویل زندگی بھی جی لیتے ہیں۔ گویا یہ بات حتمی نہیں ہے کہ اس مرض کا شکار ہونے والے افراد کو بہت جلد مرنا ہی ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ اگر اس مرض میں مبتلا افراد کا خصوصی خیال رکھا جائے اور ان میں وقتاً فوقتاً ظاہر ہونے والے مسائل کا فوری طور پر علاج کر لیا جائے تو مریض ایک لمبی زندگی جی سکتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسٹیفن ہاکنگ کی نوجوانی کی تصویر اور موجودہ تصاویر کو دیکھا جائے تو ان میں نہایت معمولی سا فرق نظر آتا ہے۔ گویا شدید بیماری اور گزرے ماہ و سال نے یعنی 55 سال کے گزرنے نے ہاکنگ کا کچھ نہیں بگاڑا اور وہ ویسے ہی جوان رہے۔ کچھ افراد ان کی پرانی اور موجودہ تصاویر میں بالوں کی رنگت میں بھی فرق قرار دیتے ہیں۔ اس نظریے کے ماننے والے افراد کا کہنا ہے کہ وہیل چیئر پر گزشتہ 33 سالوں سے بیٹھا ہوا شخص ایک بالکل صحت مند اور عام انسان ہے، جو ایک طویل عرصے سے اسٹیفن ہاکنگ بن کر مفلوج ہونے کا ڈرامہ کر رہا ہے، یعنی ایک اداکاری کر رہا ہے۔ تو جی ناظرین، آپ نے اسٹیفن ہاکنگ کے حوالے سے لوگوں کے مختلف جو نظریات ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ اسٹیفن ہاکنگ اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہے، یہ اصلی نہیں ہے بلکہ ایک عام سا شخص ہے جو اس کی شکل میں یہاں پر بٹھا دیا گیا ہے، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا کیا نظریہ ہے؟ مجھے آپ نے کمنٹ میں یہ ضرور بتانا ہے کہ ان لوگوں کا نظریہ ٹھیک ہے یا وہ یہ اسٹیفن ہاکنگ اصلی ہے یا یہ نقلی ہے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ آپ ان لوگوں کے دلائل کے اندر کتنا وزن دیکھتے ہیں؟ یہ بات آپ نے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانی ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ارے بھائی ایک منٹ رکیے، اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے اور آپ دیکھ کر ویسے ہی جا رہے ہیں، کم از کم ایک لائک تو کر دیجئے۔ اور ہاں، یوٹیوب کی اتنی بڑی دنیا میں پھر آپ ہمیں کہاں ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا بھی ایک حل ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور پھر بیل کے آئیکن پر کلک کر دیجئے، ہماری ویڈیوز آپ کو خود نظر آئیں گی۔ شکریہ۔